اس سے پہلے بھی آپ کام کر چکی ہیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں. جب میں نے آپ کا نام سنا اور میں نے گوگل کیا تھوڑا سا، تو میں نے پوچھا ایک دو لوگوں سے کہ کیا یہ یہی ایکٹریس، یہی انسان ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے. میں کہا ہاں، یہ وہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی بیکاز آپ یو آر اے فل برائٹ اسکالر ود اے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. آپ نے 2 سال واشنگٹن میں پڑھا. وہاں پڑھتے ہوئے آپ نے پرو پیلسٹائن کیمپیننگ کی، آپ نے گلوبل چینج، کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کی. وہاں سے وہاں رہتے ہوئے بلکہ آپ کی کزن آف یورز واز became a victim of gun violence in the schools. She was an exchange student. ان کے لیے آپ نے کو آتھر کیے، ایک موومنٹ چلائی، اور گن سیفٹی رولز جو تھے وہ ان کا بل آئی تھنک پاس کرایا ان کے نام پہ. تو ایکٹیویزم آپ کی فل فلیج تھی. واپس آپ آئیں تو یوتھ کوٹا بل، اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اور کافی آپ نے کام کیا اس پہ، کافی انتھک کام کیا. یہ کرتے کرتے آئی وڈ تھنک کہ آپ کا ایک بڑا سالڈ کیریئر پاتھ تھا ان پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے ٹول فار چینج فار دا یوتھ. اور یہ سب کچھ کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے جا کے یہ سب کچھ روکے، اور پھر یو وینٹ اینڈ میڈ اے ڈیبیو ان اے ڈرامہ کالڈ میسنی؟ What happened? I am dying to know what happened. اوکے، آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ بہت ہی انتھک جی محنت تھی، انتھک جرنی تھی. واقعی انتھک تھی. میں بہت تھک گئی تھی، میں بہت تھک گئی تھی، اسپیشلی یو ایس میں. جب آپ ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ایک فل برائٹ اسکالر ہوتے ہیں، اور آپ پیلسٹینین موومنٹ میں، اب تو خیر سب کو عام فہم سی بات ہے، بوائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشن کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، بی ڈی ایس موومنٹ. اٹس دا لارجسٹ موومنٹ جو گلوبلی بی ڈی ایس پرو پیلسٹینین موومنٹ ہے. اس میں ڈائیویسٹ کیمپین ہم نے اپنی یونیورسٹی میں سینیٹر تھی اپنی یونیورسٹی کی، الیکشن کے تھرو الیکٹ ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ سینیٹر تھی. تو 4 سینیٹرز نے ایک کیمپین، ایک ریزولوشن کو اسپانسر کیا تھا، یعنی اس کو سپورٹ کیا تھا، اس کو لکھا تھا. اور وہ جو 3 مہینے کا عرصہ تھا، ہمارے اوپر ہر طرح کا اٹیک ہوا. باقاعدہ پوسٹرز چپکائے گئے کیمپس پہ، اس پہ شیم لکھا گیا بڑا بڑا ہماری تصویروں کے ساتھ. ہماری فیملی سے رابطہ کیا گیا، اور سب سے ولنریبل میں تھی کیونکہ میں تو وہاں کی تھی بھی نہیں. آئی واز مسلم، آئی واز پاکستانی. آپ یقین کریں کیمپس پہ ہم چل رہے ہوتے تھے تو پیچھے دیکھ دیکھ کے چلنا پڑتا تھا. میں سوچتی تھی میں واشنگٹن ڈی سی میں آ کے یہ گوتھم ٹائپ کی فیلنگس کیوں آ رہی ہیں مجھے، نا اٹ فیلٹ لائک دیٹ. تو گوتھم ہی ہے نا دا بیٹ مین؟ ایبسلیوٹلی. اوکے، آئی کڈ بی مسٹیکن اباؤٹ. گوتھم ہی ہے. تو وہ ایک بڑا ڈراؤنا پیریڈ گزرا، اور اس کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ، You felt unsafe. آئی فیلٹ، آپ یقین کریں ہمیں تیل اویو سے ای میلز آ رہی ہوتی تھیں. اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے جرنلسٹ یوز ٹو، اگر کوئی بھی آج میرا نام گوگل کرے گا تو پہلے ہی سرچ پیج پہ کنیری مشن پہ میرا نام آئے گا. کنیری مشن از اے بلیک لسٹ جو پرو فلسطین آوازیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اکیڈیمیا کے اندر یا کہیں پہ بھی، وہ کنیری مشن پہ آ جاتی ہیں. اور کنیری مشن پہ جو فلسطینی آتے ہیں ان کو تو غازہ اور ویسٹ بینک میں انٹری بھی نہیں ملتی. تو بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ، وہ 3 مہینے بڑے ڈراؤنے گزرے. میں نے تہیا کر لیا تھا کہ اب میں ایکٹیویزم سے جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام سے، نا آخری جو میرا سال ہے گریجویٹ کا، میں ویکیشن کروں گی، گھوموں گی، I'll be the typical لائف انجوائے کروں گی، typical exchange student. اور 1 مہینے بعد ہی 18 مئی 2018 کو سبیکا شیخ میری کزن، وی ور بورن ان دا سیم ہاؤس، وی گرو اپ ان دا سیم ہاؤس، اور میں اس کے پیچھے پڑھ کے میں نے اسے اس ایکسچینج پروگرام میں زبردستی بھیجا تھا. تو اس کا ہائی اسکول کا پروگرام تھا، 17 سال کی تھی، وہ واپس ہی آنے والی تھی. یعنی کہ یہ پلاننگ چل رہی تھی فون پہ کہ افطاری کے کیا کھانے بننے ہیں اگلے ہفتے، مطلب بس تھوڑا سا ہی 2-3 ہفتے کا ٹائم رہ گیا تھا اس کی واپسی میں. اسکول جاتی ہے، وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک شوٹر آتا ہے جو کہ اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اوپن فائرنگ کرتا ہے. 10 لوگ مر جاتے ہیں، سبھی کا واز ون آف دیم. پھر میں واشنگٹن سے ٹیکساس گئی، ٹیکساس میں ہوا تھا واقعہ. میں اس کی باڈی کو پاکستان لے کر آئی، اور پھر میں واپس امریکہ. ایک میرا گریجویٹ کا سال رہتا تھا، مگر واپس جانے کا میرا صرف ایک ہی پرپس تھا کہ سبیکا کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہ پورا 1 سال کا عرصہ جو ہے میں باقاعدہ گن لابی، مطلب آئی اسٹرگل ود ورڈس. مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ میں ایکسپلین کروں کسی کو
کہ جب آپ کے سر پہ آپ NRA نیشنل رائفلز ایسوسیشن جو سب سے بڑی گن لابی ہے امریکہ کی، ان کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ سب نکل کر آ گئے AR-15 which is a machine gun، وہ آپ کے سر پہ تانی بھی ہے انہوں نے. This has happened. اگر آپ ٹویٹر پہ سبیکا شیخ لکھیں گے targeted campaigns, they ran targeted campaigns against me, against Sabika, against پہلے ہی آپ کا کنیری مشن سے بھی نام تھا اوپر سے. جی 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 بالکل بالکل. تو بہرحال معجزہ یہ ہوا کہ وہ 1 سال میں بل لکھتی رہی، ایکٹیویزم کرتی رہی، ہر جگہ جا کے اسپیچز دی اینڈ واٹ ناٹ. میرا یہ میں اس کو معجزہ سمجھتی ہوں. آئی اسٹل کنسیڈر اٹ اے میریکل کہ 29 جولائی کو میری امریکہ سے واپسی تھی اور 26 جولائی وچ واز دا لاسٹ ورکنگ ڈے، جو آخری ورکنگ ڈے تھا، اس کو مجھے ایک دن پہلے کال آتی ہے کہ جی کل ہم سبیکا کے بلز کانگریس میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو پاس نہیں ہوئے وہ بلز کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر وہ انٹروڈیوس ہو گئے تھے. سبیکا شیخ کے نام سے ہم نے 3 بلز لکھے تھے اور وہ کانگریس میں کمیٹی کے اندر ہے. تو وہاں سے پھر میں پڑھائی کر کے آ گئی پاکستان اور مجھے لگا اب تو بھائی اب بس بہت محنت کر لی لائف میں، اب بس چلنگز ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ آسانیاں نہیں تھی. اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ 2019 کی بات ہے. تو میں اپنا ماسٹرز کر کے آئی تھاٹ کہ یار میں نے بہت کر لیا ہے کام، اب مجھے ایک اچھی سی نوکری مل جائے گی اور میں اپنے پیرنٹس کو جو ہے اسلام آباد موو کرواؤں گی، کیونکہ میری اماں جو ہے میری مدر وہ غالباً پچھلے جنم میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئی تھی. تو وہ ایسی انسان ہے کہ ان کو بس ایستھیٹکس چاہیے ہر جگہ. تو وہ کراچی آفر نہیں کر رہا تھا، تو وہ جاب ملنے میں بھی مجھے 5-6 مہینے لگ گئے. رک جائیں آپ پہ، جاب تک رک جاتے ہیں. تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ یو ناٹ فرام اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، بالکل بھی نہیں، کوئی ایکٹیوسٹ پولیٹیشین فیملی میں نہیں ہے، بیوروکریٹ شو بز سے ہے. مطلب ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ یور فیملی سیٹ اپ. اچھا، میری فیملی میں ایک ہلکا سا پولیٹیکل کنیکشن یہ ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ ہمارے UC کے یونین کاؤنسل کے ناظم رہ چکے ہیں. ہی واز الیکٹڈ ایز اے ناظم. وہ 5 سال کا پیریڈ انہوں نے سرو کیا تھا. مگر یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی پالیٹکس اور میری پالیٹکس میں بہت ڈفرینس ہے. بورن اینڈ بریڈ ان اسلام آباد؟ نو اوریجنلی فرام کراچی. شاہ فیصل کالونی ہمارا آبائی علاقہ تھا، وہیں پہ پلے بڑے ہم سارے. تو کراچی سے ہی ہوں میں بیسکلی. یہیں میری جیو فزکس میں نے گریجویشن کی تھی اپنی. پھر اس کے بعد ماسٹرز کے لیے چلی گئی تھی. اس کے بعد واپس کراچی آ کے 5 مہینے جاب کا ویٹ کیا اور اس کے بعد وہ جاب جیسی ملی. اچھا، کراچی میں جاب مل گئی؟ نہیں، اسلام آباد میں مل گئی. تو میں اپنے پیرنٹس کو اپنے لگیج کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو بھی میں نے بولا بڑے خوش تھے کہ اب آپ چلیں گے. جی جی جی، کیونکہ US میں میرا تجربہ ایسا رہا تھا کہ اس کے بعد میری والدہ تو کم سے کم انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وی کانٹ لیو ہر الون. تو میں خود بھی مینٹلی اتنی وہ ہو گئی تھی کہ آئی وانٹڈ مائی مدر ٹو بی اراؤنڈ می. تو بہرحال پھر میں ان کو اسلام آباد لے کے چلی گئی. اور اسلام آباد ہم جیسے ہی پہنچے بارشیں ہو رہی تھیں ہر طرف. بیوٹی بیوٹی بیوٹی. ہاں، اسلام آباد خوبصورت تو بہت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اماں خوش ہوئی وہاں پہنچ کے؟ وہ ابھی بھی فی الحال مائی پیرنٹس ابھی اسلام آباد میں ہی مقیم ہیں. تو 3 اس جانے سے لے کے آپ سمجھ لیں کوئی 2.5 سال کا عرصہ میں نے منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن، جس کو عام فہم زبان میں احساس پروگرام بھی کہا جاتا ہے، اس کے ایک یونٹ میں آئی واز سینئر مینیجر ریسرچ اسپیشلسٹ. تو 2.5 سال وہ کام کیا. اور اس کام کو کرتے کرتے مجھے لگا کہ شہیرہ تمہاری تو 3/4 زندگی لیپ ٹاپ پہ ہی گزر گئی ہے. اور کووڈ میں مجھے ایک ایسا ایگزسٹینشیل کرائسس ہوا، کیونکہ 2 لوگ جن کا نام میں لینا چاہوں گی، انہوں نے مجھے ایز ایکٹرس اینڈ ایز اسٹارس دیو امپیکٹڈ می ٹو اے گریٹ ڈگری. آل دس وائل یو ور ورکنگ آن دی احساس پروگرام؟ بچپن سے ان میں سے 2 میں سے تو ایک نے بچپن سے ہی میرے بچپن کا حصہ رہا. لیٹس ہیئر ہو دے آر. اوکے. اور جو دوسری ہیں ان کو آئی ریسپیکٹ ہر ایز این ایکٹر. ان کے نوانسز، ان کی سٹلٹیز جو ہیں میں بہت خوبصورت، میں سمجھتی ہوں ان کی گرپ بہت بہترین ہے اپنے کام کے اوپر. ایک کا نام ہے سجل علی اور ایک کا نام ہے شاہ رخ خان. ٹھیک ہے.